بیر معونہ کی لڑائی کا واقعہ۔ بیر معونہ کی لڑائی ایک مشہور لڑائی ہے جس میں 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہو گئی تھی، جن کو کری کہتے ہیں، اس لیے کہ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے اور سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے تھے اور دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کی ضروریات، لکڑی، پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس مقبول جماعت کو نزد کا رہنے والا قوم بنی عامر کا ایک، جس کا نام عامر بن مالک اور کنیت ابو برا تھی، اپنے ساتھ اپنی پناہ میں تبلیغ اور واعظ کے نام سے لے گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ مجھے سندیشہ ہے کہ میرے اصحاب کو مضرت نہ پہنچے، مگر اس شخص نے بہت زیادہ اطمینان دلایا۔ آپ نے ان 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہمراہ کر لیا اور ایک والا نامہ عامر بن طفیل کے نام، جو بنی عامر کا رئیس تھا، تحریر فرمایا، جس میں اسلام کی دعوت تھی۔ یہ حضرات مدینے سے رخصت ہو کر بیر معونہ پہنچے تو ٹھہر گئے، اور دو ساتھی، ایک حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت حرام کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی دنگا نہ کی گئی تو تم بھی چلے آنا، ورنہ یہیں سے واپس ہو جانا، کہ 3 کے مارے جانے سے 1 کا مارا جانا بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 کے مارے جانے سے 1 کا مارا جانا بہتر ہے۔ عامر بن عامر بن مالک کا بھتیجا تھا، جو ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے خاط عداوت تھی۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے والا نامہ دیا تو اس نے غصے میں پڑھا بھی نہیں، بلکہ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا۔ اس نے نہ اس کی پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں، اور نہ اس کا لحاظ کیا کہ میرا چچا ان حضرات کو اپنی پناہ میں لایا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر آماد کیا کہ مسلمانوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو، لیکن ان لوگوں نے ابو برا کی پناہ کی وجہ سے تردد کیا تو اس نے آس پاس کے اور لوگوں کو جمع کیا، بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان 70 صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کا مقابلہ کیا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کرتے اور چاروں طرف سے کفار میں گھرے ہوئے تھے۔ بجوز ایک کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جن میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی، اور کفار ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور منذر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مردہ خور جانور اڑ رہے تھے۔ دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواروں کو خون کی بھری ہوئی تلواریں ملی۔ ان کے گرد چکر لگاتے دیکھا۔ یہ حالات دیکھ کر دونوں حضرات ٹھٹکے اور باہم مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو واپس چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں، مگر حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، میرا تو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑ اور اس جگہ چلے جاؤ جہاں میرے دوست پڑے سو رہے ہیں، آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جا ملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے، اس لیے عامر نے ان کو اس منت میں آزاد کر دیا۔
ان حضرات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن کفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے قاتل جبار بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے ورچہ مارا اور وہ شہید ہوئے، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی لاش آسمان کو اڑی چلی گئی۔ میں بہت متحیر ہوا اور میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ میں نے خود برچہ مارا، وہ مرے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا، تو وہ کامیابی کیا تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ کامیابی جنت کی تھی۔ اس پر میں مسلمان ہو گیا۔